آیت نمبر 158 سپارہ 9۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جلائے اور مارے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ایسا نہیں کہ بعض کا تو رسول ہوں اور بعض کا نہیں۔ یہ آیت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عموم رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوق کے لیے رسول ہیں اور کل جہاں آپ کی امت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ نمبر 2، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی۔ نمبر 3، میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی یعنی تیمم کے قابل اور مسجد کی گئی، جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لے۔ نمبر 4، دشمن پر 1 ماہ کی مسافت تک میرا روب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی۔ نمبر 5، اور مجھے شفاعت عنایت کی گئی۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اب ان کے دعوے کے درست ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جس خدا کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور وہ ان کی تدبیر فرمانے والا اور ان کے تمام امور کا مالک ہے، اسی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کہوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اپنی مخلوق کو زندہ کرنے اور انہیں موت دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور جس کی ایسی شان ہو تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف کسی رسول کو بھیج دے تو تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، جن کی شان یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اے لوگو، تم ان کی غلامی اختیار کر لو، اور وہ تمہیں جس کام کا حکم دیں اسے کرو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ، تاکہ تم ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ